وَقُلْ رَبِّ اعوذ بِکَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّیَاطِین۔ اللہ جل شان نے فرمایا اے میرے حبیب ایسا کہو، وَقُلْ رَبِّ اعوذ بِکَ، اے پروردگار مجھے اپنی پناہ میں رکھ، من ہمزات الشیاطین، شیطان کے حملوں سے، شیطان کے خیالات سے، شیطان کے وساوس سے مجھے اپنی حفاظت میں رکھ۔ یہ ایک التجا ہے، یہ ایک دعا ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَأَعُوذُ بِکَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، پروردگار میری یہ بھی التجا ہے، یہ بھی ایک درخواست ہے کہ وہ میرے قریب بھی نہ آئے، میرے پاس بھٹکے بھی نہ، دشمن دور دور ہی رہے بھائی۔ یہ شیطان ابلیس ایسا دشمن ہے۔ اللہ جل شانہ نے سیدنا آدم علیہ السلام فرمایا ان ھذا عدو لک ولزوجک، آدم میرے بندے یہ تیرا بھی دشمن ہے اور تیری بیوی کا بھی دشمن ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ جو شیطان ابلیس ہے یہ ہمیں ہر وقت تاک رہا ہے، ہمیں یہ شکار کرنے کے لیے جیسے شکاری جانور شکاری چیزیں تارتی ہیں نا، انہ یراک و قبیلہ، یہ اور اس کا جو خاندان ہے نا، شیطانی خاندان، اس کا حزب جو ہے نا، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، من حیث لا ترونہم، کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، انہ یراکم و قبیلہ من حیث لا ترونہم، بھئی وہ دشمن تمہیں دیکھ رہا ہے، ہاتھ میں لگا ہوا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے کہ وہ اس سے وہ کدھر ہے۔ اب دشمن بھی ہو نظر بھی نہ آئے تو پھر آدمی کو کتنا ہوشیار ہونا پڑے گا بھائی۔ تو اسی لیے بارگاہ عزت میں درخواست ہے کہ پروردگار جو چیزیں تو نے تخلیق کی ہے نا ان کے شر سے بھی محفوظ رکھنا، من شر ما خلق، جو چیز تو نے دنیا میں پیدا کی ہے ان کے اندر جو چیزیں ہمارے لیے مضر ہیں نا، ہمارے لیے خطرناک ہیں نا، وہ مخلوق جو ہمارے لیے خطرناک ہے ان کے شر سے بھی اللہ محفوظ رکھے۔ اس کے بعد فرمایا حتی اذا جاء احدہم الموت، اب یہ قاعدہ قانون ہے دنیا کا بھائی، جو پیدا ہوا ہے نا مرے گا لازم، جو پیدا ہوا ہے موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اللہ جل شان نے فرمایا ہے بھئی جہاں ہماری تخلیق کا ذکر ہے نا، بھئی سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ جل شان نے مٹی سے پیدا فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ہماری جو ہم نسل آدم ہیں، اولاد آدم ہیں، ہمارا تذکرہ ہے۔ بھئی یہ نطفے سے ہوتا ہے، علقہ ہوتا ہے، مضغہ ہوتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، گوشت چڑھتا ہے اوپر، جب یہ ڈھانچہ مکمل ہو جاتا ہے نا پھر اللہ جل شان اس کے اندر حیات پیدا کرتے ہیں، اسے باحیات کرتے ہیں۔ ڈھانچے کی تکمیل تک یہ سارا بے حیات ہوتا ہے، زندگی نہیں ہوتی، ڈھانچہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے تصرف سے، اللہ کی قدرت سے یہ ڈھانچہ تکمیل پاتا ہے، یہ سارے مراحل طے کرتا ہے۔ وَجَعَلْنَا نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ وَجَعَلْنَا نُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ اب یہ اس کے اندر نظام تنفس جاری ہوا ہے، سانس کا نظام جاری ہوا ہے، اسے یوں سمجھے اب یہ زندہ ہوا ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہ ساری تخلیق کے مراحل جو ہے نا یہ اللہ جل شانہ نے طے کرائے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اس زندگی کے بعد تم سب مر جاؤ گے، پھر قیامت والے دن زندہ ہو جاؤ گے۔
تو اللہ جل شاہ نے فرمایا کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جب مرنے لگتے ہیں نا، حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، جب عزرائیل وہاں دروازے سے نظر آیا نا، بھئی اب خیر نہیں ہے، اب یہ خیر کے لیے نہیں آیا، تو پھر کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کالا رب ارجعونی، پروردگار درخواست ہے مجھے واپس کر، یا اس کا مطلب ہے یا مجھے کچھ اللہ مہلت دے دے، بھئی میں نماز پڑھ لوں، خیرات کر لوں، قرآن سیکھ لوں، سنت طریقے کے بعد جتنی اسلام کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں نا، اب میں ان کو دوبارہ کر کے نا وہ اپنا وہ کمی پوری کر لوں، لعلی اعمل صالحا، اچھے عمل کر لوں، فیما ترک تو جو میں چھوڑ چکا ہوں، جن کو میں نے نہیں کیا۔ ہمارے یعنی میرے پڑوس میں جو تماشا ہوتا تھا وہاں بھاگ کر جاتا، اگر جلسہ ہوتا تو وہاں کہتا ہے مولوی ہوتے رہتے ہیں، پھر نہ ہوگا پھر سن لیں گے نا، ادھر توجہ نہیں ہوتی تھی۔ تو کہتا ہے لعلی اعمل صالحا، کہ میں کوئی اللہ نیک کام کر لوں تاکہ کل قیامت کے دن جب وہاں آپ کی بارگاہ میں حاضری ہو اور وہاں پھر مجھے شرمندگی نہ آئے۔ اللہ فرماتے کلا، ایسا تو ہو نہیں سکتا، ایسا تو ناممکن ہے کہ عزرائیل آ جائے، ہمارا وقت موت کا مقرر کیا وہ آ جائے اور پھر کسی کو مہلت مل جائے، ایسا ناممکن ہے۔ قرآن بھی 8-10 صورتیں ہیں جن میں یہ تذکرہ ہے، بے مجھے واپس بھیج دے، اللہ کہتا نہیں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اللہ فرماتے اِنَّا کَلِمَتٌ، یہ ایک قول ہے، یہ ایک بات ہے، یہ ایک دعویٰ ہے، وہ قائل ہوا جو کرتا ہے۔ اللہ جل شان اگر بالفعل بھیج بھی دینا، ہم جو یہ پہلے کرتے تھے ویسے کریں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، بھائی اب موت واقع ہوگی نا، موت آ جائے گی، مہلت نہیں ملے گی، مہلت نام کی کوئی چیز ہمارے پاس ہے بھی نہیں، بس موت آئی، زندگی کا نظام معطل ہوا، موت وارد ہو گئی، جنازے والے جنازے کا اعلان کر رہے ہیں، قبر پر بندے بھیج رہے ہیں، اور بعد میں مولوی پتہ ہے کول خانی کب ہوگی، یہ پتہ نہیں کہاں سے نکالی انہوں نے۔ بھائی قیامت آنے تک پھر دنیا سے تعلق اس کا ختم، وہ وہیں قبر میں ریزہ ریزہ ہو جائے گا، بے جان ختم ہو جائے گا۔ بس قیامت والے دن اللہ جل شانہ پھر اسے دوبارہ زندہ کریں گے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر زندگی سے سرفراز کریں گے، میدان حشر میں داخلہ ہوگا اور حساب کتاب ہوگا، یوں ہوگا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ جب قیامت ہوگی، قیامت والی زندگی ملے گی دوبارہ، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب وہ سور پھونکا جائے گا، لوگ زندہ ہو جائیں گے، میدان حشر کے اندر لوگ حاضر ہو جائیں گے، پہنچ جائیں گے، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، وہاں کسی کا کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی قربت کام نہ آئے گی۔ سورۃ لقمان میں ہے بھی، کوئی والد اپنے بیٹے کی جان نہیں بچا سکا، کوئی بیٹا اپنی باپ کے کام نہ آ سکے گا۔ سورۃ آپس وتولى میں ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی ایک دوسرے رشتہ دار بھاگ جائیں گے، بس ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، بس۔ اور فرمایا فلا یتساءلون، بلکہ کوئی کسی کو پوچھے گا ہی نہیں، کسی کا حال ہی نہیں پوچھے گا۔ اس کے بعد جب یعنی ساری پریشانی کا کوئی علاج نہیں ہوگا، کوئی مداوع نہ ہو جائے گا، تو اللہ جل شان نے فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جس کے عقیدہ جس کا صحیح ہوگا، تعلق باللہ صحیح ہوگا، ایمان کا پلڑا یا ایمان مضبوط ہوگا، عقائد اللہ کی کتاب کے مطابق ہوں گے، عمل سنت رسول کے مطابق ہوں گے،
فاولئک هم المفلحون، یہی بندے کامیاب ہوں گے جن کا عقیدہ ایمان اللہ کی کتاب کے مطابق ہوگا۔ یہ پہلی شرط ہے۔ عمل تب قبول ہوں گے جب اگر ایمان عقیدہ صحیح ہوگا۔ نمبر 2، عقیدہ ایمان اگر صحیح ہے لیکن اگر عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ہے پھر بھی رد ہو جائے گا۔ عمل کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ سنت رسول کے مطابق ہو، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور عمل سنت کے مطابق ہو، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے تعلق باللہ صحیح ہو، ایمان صحیح ہو، عقیدہ اللہ کی کتاب کے مطابق صحیح ہو، یہ پھر قابل قبول ہوگا، ورنہ ساری محنت ضائع چلی جائے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جن کا ترازو کا پلہ بھاری ہوگا، نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ مولانا عثمان حاضری صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں حشر میں عقائد و اعمال دیکھے جائیں گے، حشر میں عقائد و اعمال دیکھے جائیں گے، جو خوش اعمال ہوں گے خوشحال دیکھے جائیں گے، جن کا تعلق باللہ صحیح ہوگا اور عمل سنت کے مطابق ہوگا خوشحال دیکھے جائیں گے، ورنہ سارے نقصان میں جائیں گے۔ آگے فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کی نیکیاں کم ہوں گی، نافرمانیاں زیادہ ہوں گی، اللہ کی حکم کے مطابق اگر اعمال کم ہوں گے اور نافرمانیاں زیادہ ہوں گی، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَاسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنا نقصان کیا۔ موقع تھا نیکیاں کرتے، اللہ کے فرما بردار اختیار کرتے، بھیا موقع نہیں ہے۔ کون روکتا ہے نماز نہ پڑھو؟ کون کہتا ہے قرآن نہ سیکھو؟ کون کہتا ہے قرآن کے مطابق عمل نہ کرو؟ اگر کوئی کہہ بھی دے کہ قرآن کو سمجھنا بڑے لوگوں کا کام ہے تو یہ قول ہی ہے۔ اللہ کی کتاب تو سارے جہان کے لیے، ھذا بلاغ للناس، یہ سارے جہان کے لیے اللہ کا پیغام ہے، کوئی سیکھنا چاہے۔ فرمایا جو جن کے یوں سمجھو کہ جن کی فرما برداری، جن کا عقیدہ و عمل اللہ کی کتاب کے خلاف ہوگا نا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَاسِرُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے۔ اور فرمایا انجام کے لحاظ سے فی جہنم خالدون، انجام کے لحاظ سے جہنم میں جائیں گے، جہنم میں داخل ہوں گے جنہوں نے یہ موقع نیکی کا، ایمان عمل سنوارنے کا جس نے موقع ضائع کر دیا نا، اس نے اپنا نقصان کیا ہے اور جہنم میں جائے گا۔ ان الذین کافروا، جو لوگ کافر ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، جہنم میں جائیں گے، اور اس زمین پر سب سے برے لوگ ہیں۔ سمجھ میرے بھائی؟ تو اللہ نے فرمایا جو لوگ جہنم رسید ہوں گے اپنی بد عملی کی وجہ سے، اپنی بد اعتقادی کی وجہ سے، تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جھلستی رہے گی، جلاتی رہے گی، وہم فیہا کالہون، اور وہاں وہ بد شکل بگڑی شکل والے ہو جائیں گے۔